لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. چند ہفتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی اور آج جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی اسی زمانے کے فرعون سے اور فرعون کے محل میں رہنے والی ایک عظیم خاتون کی دین اور ایمان کے معاملے میں ثبات قدمی کرنا کا واقعہ بیان کیا جائے گا. اس واقعے کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ کس طرح سے جس شخص کے دل کے اندر اللہ کے کسی بندے یا بندی کے دل میں جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے اور ایمان پوری طرح سے پہنچ جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے، اور وہ بندہ یا بندی ایمان کی حلاوت اس کی چاشنی لذت کو محسوس کر لیتی ہے تو پھر اس کے ایمان کے امتحان میں کوئی بھی اڑچن اور کوئی بھی دشواری نہیں آتی ہے اسے پاس کر لینے میں. فرعون جس کے دل میں خود کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہ سنا ہے اور سب جانتے ہیں، اسی کے محل میں ایک خاتون رہا کرتی تھی. اس کا نام حدیثوں کے اندر نہیں ہے لیکن اس کی بابت واقعہ بیان اسے معاشرہ بنت فرعون کے نام سے جانا گیا ہے. یعنی وہ خاتون جو فرعون کے محل میں رہتی تھی اور فرعون کی بچیوں کی ان کے بالوں کو سنوارنا اور ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ تھی. وہ خاتون اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے شوہر کا ایمان جب واضح ہوا تھا، لوگوں کے سامنے آ گیا تھا، تو فرعون نے اسے قتل کر دیا تھا اور یہ اپنے بچیوں کے ساتھ اپنے ایمان کو چھپا کر اسی محل میں رہتی اور ان کا وہ کام کرتی تھی. ایک طرح سے خادمہ تھی. یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ ایمان کو ظاہر کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے اس ظالم جابر بادشاہ کے محل کے اندر یا اس کی سلطنت کے اندر کہیں بھی. اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو چکی تھی، اس کے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا تھا. اور قرآن کریم نے ایک نوجوان کا تذکرہ بھی کیا ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور خود فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام وہ بھی اپنے ایمان کو بچا کے رکھے ہوئے تھے. تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن یہ خاتون فرعون کی بچی کی بالوں کو سوار رہی تھی، اسے کنگھی کر رہی تھی. ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو اچانک اس کی زبان پر بسم اللہ آ جاتا ہے. انسان جو چیز چھپائے رہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان وہ بے ساختہ زبان پہ انسان کی باتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں. بسم اللہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کہا تھا لیکن کنگھی کو جب وہ زمین سے اٹھانے لگی تو اس کے زبان پہ آ گیا. اس لیے وہ ایمان تھا اس کے دل کے اندر اور اس ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو تھا اس کو چھپا کے رکھے تھے لیکن اچانک وہ چیز سامنے آ گئی. فرعون کی بچی جس کے وہ بال کو سنوار رہی تھی اس نے پوچھا کہ بسم اللہ میں اللہ کا یہ کون ہے؟ اللہ یہ میرا روح کہا ہے اللہ؟ اس نے کہا نہیں، میرا رب اور تمہارا رب، میں نے اللہ اس کو کہا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور تمہارے حقوق کا بھی رب ہے، میں نے اس کو اللہ کہا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے حقوق کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا بتا رہا ہوں. چونکہ بات واضح ہو چکی تھی اور اس کے اللہ کی جانب سے اس عظیم خاتون کے امتحان کا وقت تھا. اس کی بہت بڑی آزمائش اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی کہ وہ ایمان میں سچی ہے یا نہیں ہے. اس نے پورے سوال کے ساتھ اور پورے سچے دل سے اس نے کہا کہ تم اپنے ابو کو بتا سکتے. وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا کوئی انجام وہاں پر نہیں تھا.
اس نے اپنے ابو کو بتا دیا کہ فرعون کو اس نے بتا دیا کہ یہ جو ہے معاشرہ یہ اللہ کا نام لیتی ہے، جو کہتی ہے کہ تم وہ نہیں ہو، وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اس اللہ کو وہ مانتی ہے۔ اس نے فرعون نے اس کو طلب کیا کہ اس عورت کو خاتون کو لے کے آؤ، اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو اللہ جانتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ اللہ جو میرا رب ہے، تمہارا رب ہے اور وہ سب کا رب ہے، میں اس اللہ کو جانتی ہوں، اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس موقع پر اس نے کہا کہ فرعون نے اسے حکم دیا کہ اسے آگ کے حوالے کر دیا جائے، ایک بڑی سی دیگ کے اندر یا ہانڈی کے اندر تیل کو پکایا جائے اور اس میں اسے ڈال دیا جائے بچوں سمیت۔ یہ اس کا حکم ہوا، اور یہی ہوا۔ اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو ملازمین تھے، ان لوگوں نے ایک بہت بڑی ہانڈی کا انتظام کیا اور اس کے اندر تیل کو کھولایا۔ اس کے بعد اس کے بچوں کو ایک بچے تھے، بعض لوگوں نے 5 بچوں کا ذکر کیا ہے، بڑے سے شروع کیا اور ایک بچے کو اس میں وہ ڈالتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، انسانی تصور پہنچے گا وہاں تک تو وہ کہاں پہنچے گا کہ کیسا منظر رہا ہوگا۔ ایک خاتون ہے جو فرعون کے گھر کے اندر رہ رہی ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، اس کے لخت جگر، اس کے جگر کے وہ ٹکڑے ہیں جس کو اس کے آنکھ کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کی نظر کیا جا رہا ہے، اسے اس کے حوالے کیا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہی اس منظر کو۔ تو اس موقع پر جب یہ بات ہوئی، اس نے کہا کہ تم سب کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، تو اس خاتون نے بڑی سادگی سے اس فرعون سے کہا کہ میری ایک ضرورت ہے، کہوں؟ اس نے کہا کہو، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جب ہم لوگوں کی ہڈیاں گوشت ختم ہو جائے اور ہڈیاں ہو جائیں تو اس ہڈیوں کو اکٹھا کرنا، میری بھی اور میری تمام اولاد کی بھی، اسے ایک کپڑے کے اندر جمع کر کے اسے کہیں دفن کر دینا، زمین کے اندر اسے گاڑ دینا۔ تو اس نے فرعون نے کہا کہ ہاں، یہ تمہارا حق ہے، ایسا ہی ہم کریں گے۔ تو اب ایک ایک کر کے ان کی اولاد کو ڈالا جانے لگا، اس آگ کے حوالے اس کھولتے ہوئے تیل کی مدد کیا جانے لگا۔ وہ اور دیکھ رہی، پورے منظر کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بچے ہیں جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ایک ایک اس کے حوالے کر، اس لیے کہ وہ بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اس کے دل کے اندر کوئی مروت کسی کی کہیں نہیں تھی۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بچوں کو بھی کوئی درد اس کو نہ آیا، اور ایک ایک کر کے وہاں ڈالنے لگا۔ یہ منظر کسی طرح ہو رہا تھا، سارے بچوں کو ڈال دیا گیا۔ اب ایک بچہ جو ماں کی گود میں تھا، شیرخوار تھا، وہ ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، ماں سے چمٹا ہوا تھا۔ اب اس کی باری تھی کہ اسے ڈال دیا جائے۔ اس موقع پر شیطان کو موقع ملتا ہے کہ انسان کو کب اس کے ایمان سے پھیر دے، کب ایمان کے اندر تزلزل لا دے، انسان کے قدم کب ڈگمگا جائے، یہ اسی طاقت میں ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ موقع بہت غنیمت ہے، اب اس چیرخوار بچے کو ہو سکتا ہے کہ ماں کی ممتا جاگے اور کسی طرح سے وہ اپنے خود کو اور اس بچے کو بچانے کی کوشش کرے۔ شیطان نے ان کے قدم کو ڈگمگانے کی کوشش کی، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ لگا ایسا، حدیث کے اندر حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ لگا ایسا کہ اس کے قدم ڈگمگائے۔ اور اسی موقع پر غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کا جو ایمان میں سچے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی اس چیز کو دیکھ، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنوں کو اپنا لیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے اپنے ہوتے ہیں، جو ایمان کے اندر سچے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سچے اور پکے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول میں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ان کی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی معیت، اس کی نصرت اور حمایت وہاں پہنچ جاتی ہے، اور کہاں سے پہنچتی ہے، کس انداز میں پہنچتی ہے، یہ کسی انسان کے تصور اور ذہن کی جو اڑان ہوتی ہے، تصور کی جو تخیل کی جو پرواز ہوتی ہے، اس سے کہیں باہر کی چیز ہوتی ہے۔ وہ اس موقع پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا، اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور اس صورت میں آئی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ بچہ جو بھی شیرخوار تھا، بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو گویائی دے دی، اور وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اصبری فإن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرہ۔ وہ کہتا ہے اور پورے سماج سے کہتا ہے کہ اماں جان یا اماں اقتحمی واصبری، کہتا ہے کہ تم صبر سے کام لو اور اس کے اندر گھس جاؤ، اس لیے کہ دنیا کا عذاب چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ آخرت
کہیں زیادہ ہلکا اور کمزور ہوا کرتا ہے. دنیا کی شدید سے شدید عذاب چاہے انسان کے اوپر کچھ بھی ہو جائے وہ آخرت کے عذاب سے کہیں ہلکا ہے. اس لیے اس بچے کو اللہ رب العالمین نے گویا ایک قوت دی اور اس نے کہا کہ اصبری اماں جان یا اماں اے اماں تم صبر کرو اور اپنے قدم کو ڈگمگانے سے روک لو, اس کے اندر جا گھسو. ایسا ہی اس نے کیا اور وہ بھی آگ کے حوالے اس کھولتے ہوئے تیل کے حوالے کر دی گئی. تو یہ واقعہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی بیان ملتا ہے شروع میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج جب ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں جب معراج ہوئی, آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان کی زیارت کرائی گئی. وہ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے کرائی تھی تاکہ اللہ رب العالمین اپنی بڑی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا سکے. اور ایسا ہی ہوا تھا, وہاں پہ تمام تر بہت کچھ اللہ رب العالمین نے وہاں دکھایا تھا اور سب کا بیان آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو. تو اس موقع پر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرائی گئی تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرحلے میں بہت بہترین قسم کی خوشبو آپ کی ناک تک پہنچتی ہے. آپ نے اس خوشبو سے آپ محفوظ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ بہترین قسم کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماشطہ بنت فرعون اور اس کی بچیوں کی اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے. تو پوچھا کہ یہ ان کا ماجرا کیا ہے, کیوں اللہ رب العالمین نے یہ مقام مرتبہ دیا کہ وہاں سے ان کی بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے جو ان تک پہنچ رہی ہے. تو یہ مقام بلند ان کو جو ملا تو کس بنا پر ملا تھا؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا فباشا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے واقعے کو ان سے بیان کیا کہ دیکھو واقعہ یہ تھا, اور پورے اس واقعے کو بیان کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کو صحابہ کرام کو سنایا اور صحابہ کرام کے ذریعہ اور عبداللہ بن عباس کی بڑی مشہور حدیث کے ذریعے ہم سب تک پہنچا ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ لوگ اسے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو یہ ایمان کی مضبوطی کہاں سے آتی ہے, یہ اس چیز کو انسان سمجھے. دنیا کا شدید سے شدید راہ جھیل جائے انسان صرف اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان جاگتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اس چیز کو محسوس کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے حد مشہور حدیث ہے جو آپ لوگ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان, 3 چیزیں 3 حقوق ایسی ہیں کہ جو جس کے اندر پائی جائیں گی تو اس کے سبب سے ایمان کی حلاوت کو, اس کی لذت اور چاشنی کو محسوس کرے گا انسان, اسے وہ پائے گا. انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ کفر میں لوٹنا پسند نہ کرے. جیسے انسان فطری طور سے پسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں نہیں جانا ہے, اسی چیز کو وہ دوبارہ کفر میں لوٹنا ناپسند کرتا ہے. اسے نفرت ہوتی ہے کہ ہم کفر کی بات کفر کا کلمہ اپنی زبان پر لائیں, اس لیے کہ ایمان کے اندر اس کے قدم راسخ ہو چکے ہیں. ایمان کی لذت وہ محسوس کر چکا ہے, اسے چکھ چکا ہے. جس دل کے اندر ایمان کی لذتیں پہنچ جاتی ہیں وہ اس دل سے اس ایمان سے کوئی بھی کارنامہ اور کوئی بھی بڑا سے بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم خاتون کو جو مقام مرتبہ دیا, ایسے مقام تک پہنچایا جہاں انسانی تصور اور انسانی تخیل کی بلند پرواز میں نہیں پہنچ سکتی ہے. ایسے انعام سے اللہ رب العالمین نے اسے سرفراز کیا. اور یہ اس لیے ہوا کہ اس کے دل کے اندر ایمان جاگتی تھا. ایمان ایسی طرح جاگتی تھا کہ بڑی سے بڑی مشکل دنیا کا ایسا عذاب جس کے تصور سے انسانی رونگٹے کانپ اٹھیں, ایسے عذاب سامنے تھا لیکن اس کے قدم نہ ٹکمگائے. اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو ثابت قدم رکھا اور اسے بلند مقام عطا کیا جس کی مستحق تھی. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اسے وہ مقام دیا. تو اس واقعے کے اندر سمجھیں کہ ایمان کیسا ہوتا ہے, اس کی لذت کیا ہوتی ہے. ایمان کا اپنا ذوق اس کا ذائقہ ہوا کرتا ہے. جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح من سے کرتا ہے تو عبادت کے اندر سے لذت محسوس ہوتی ہے. اور لیکن ایسا دل سے جب کبھی چھوٹا سا گناہ محسوس ہوتا ہے تو وہ دل محسوس کرتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا. ایسا دل جس کے اندر ایمان کی چاشنی ہو, ایمان کی لذت کا وہ آشنا ہو, ایسے دل سے ایسے شخص سے جب کوئی گناہ چھوٹا سا بھی صدر ہوتا ہے تو دل کے اندر کھٹک آتی ہے. اور وہ بندہ جس کے دل کے اندر ایمان جاگتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے, دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم کرتا ہے اور نیکیوں سے نیکی بھرے کاموں کو کر کے وہ اس گناہ کی تلافی بھی کرنے کی
کوشش کرتا ہے. تو بندوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی منفعت کی باتیں ہمارے ایمان کو ڈگمگا تو نہیں رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے، ایمان کی باتیں انسان کرتا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں بھی کر لیتا ہے، لیکن دنیا کی معمولی سی منفعت جب سامنے آتی ہے تو انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. یہ معاشرے کے ہم لوگ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ ہو. ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو ایمان کی آزمائش میں اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کریں، اس سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھ تاکہ ہم کو اللہ رب العالمین کا اجر مل سکے اور اس کے گناہ سے محفوظ ہو سکیں. وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.